نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں 5 آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں جو صاحب ثروت لوگ ہوں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور اس کے ضمن میں کوئی بنیادی ہدایات دی گئی۔ پہلی بات تو کہ انسان اگر صاحب ثروت ہے، مرفع الحال ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ میرے مال میں اللہ تعالیٰ نے محروموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، قرابت داروں کا حق رکھا، یہ حق مجھے ادا کرنا ہوگا۔ اس کے ضمن میں وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ حضور نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ زکوٰۃ ادا کر چکے ہو تو بس سارا حق ادا ہو گیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ زکوٰۃ تو جو دی ہے وہ دی ہے، حکومت کے حوالے کر دی ہے، حکومت کے نظم کے تحت اس کا استعمال ہوگا۔ یہ نہ سمجھو کہ اب بس تمہارے مال میں اور کوئی حق نہیں رہا۔ ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس منتخب نصاب کا درس نمبر 2، آیہ بر، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہاں آتا الزکاة علیحدہ ہے، اور آتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ علیحدہ ہے۔ تو یہ تو حق ہے بہت بڑا جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ البتہ اس کے ضمن میں یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرو گے تبھی جب تبذیر چھوڑ دو گے۔ اگر دولت کو اڑاؤ گے نام و نمود اور نمائش کے لیے تو پھر حق کیسے ادا ہوگا؟ لہذا اس کی ضد جو ہے تبذیر، اس سے روک دیا گیا، ولا تبذر تبذیرا۔ پھر اس کے ضمن میں مزید ہدایات۔ کسی وقت ہو سکتا ہے کہ تم خود تنگ حال ہو، تنگ دست ہو، تو کوئی اگر سائل ضرورت مند آ گیا ہے تو اس کے ساتھ گفتگو بہرحال نرمی کے ساتھ کرو، اس سے معذرت کرو نرمی کے ساتھ۔ پھر یہ کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو بالکل گردن سے باندھ ہی لو کہ اس سے کچھ بھی نہ صادر ہو، کچھ بھی نہ نکلے، اور نہ یہ کہ پورا ہاتھ کھول دو ایسے کہ ساری دولت جو ہے وہ لٹا دو، پھر آدمی کو پچھتانا پڑتا ہے اور لوگ بھی اسے ملامت کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ کسی انسان پر رزق کی کشادگی یا تنگی، یہ اللہ کا فعل ہے جو اپنے علم کی بنیاد پر، خبیرم بصیرہ، وہ دیکھنے والا ہے، باخبر ہے ہر شخص کے حال کو، تو ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ اپنے علم کامل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حال کو لازماً بدل دو گے، نہیں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، اپنا فرض ادا کرو، اپنا فرض ادا کرنے کے بعد تم پھر ذمہ دار نہیں ہو، اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اب اس کے ضمن میں آخری شے جو رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے میں اجتماعی طور پر بھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقر ہے، تو لوگ اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو کیسے کھلائیں گے، ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، ان کا کیسے بھریں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، دیکھو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم دینے والے ہیں ان کو رزق، اور خود تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ اپنا رزق خود پیدا کر رہے ہو تو یہ تمہاری حماقت ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو ایشو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ بھال کر کے ایشو کرتا ہے، یہ اپنی جگہ پر اس کی حکمت ہے، کبھی زیادہ کبھی کم۔ لیکن اس خوف سے کہ ان کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون ذمہ داریاں پوری کرے گا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ذرا غور سے سوچ لینا چاہیے کہ قتل اولاد ایک تو یہ ہے کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جائے۔ ان کے ہاں یہ معاملہ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ہوتا تھا، لیکن اس کا محرک دوسرا تھا۔ لڑکیوں کو وہ قتل کرتے تھے اپنی غیرت کے غلط تصور کے تحت کہ ان کی شادی ہوگی اور کوئی ہمارا داماد بنے گا، یہ ہمارے لیے
ہمیں قتل قابل قبول نہیں. تو یہ ان کی جہالت کا معاملہ تھا. لیکن ایک شکل یہ بھی تھی کہ صرف فقر کی وجہ سے وہ لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو اسے قتل کر دیتے تھے. ایک شکل یہ ہے جو آج کی دنیا میں چل رہی ہے، وہ قتل ہے لیکن پیدائش سے قبل، ایبارشن کی شکل میں ہے، مختلف اس کے جو انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ بالکل حرام ہے. ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ منع حمل کی تدابیر اختیار کریں، کنٹراسیپٹیوز کو یوز کریں، اس کا معاملہ مختلف ہو جائے گا. اگر عورت کی صحت کی وجہ سے ضروری ہے، یا اپنے عام حالات کے تحت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا اولاد کے درمیان وقفہ رہنا چاہیے، تو بچے کا حق بھی تبھی ادا ہوتا ہے وہ ماں کا دودھ پی سکے پوری مدت تک. اگر اس سے پہلے ہی وہ حاملہ ہو جائے گی تو وہ دودھ نہیں، بچہ جو محروم رہ جائے گا. تو یہ حکمت بھی ہے اس کے اندر، اور ہمارے پچھلے معاشرے کے اندر اس کے لیے اہتمام ہوتا تھا. لڑکی جو ہے وہ ولادت کے بعد کافی عرصے اپنے میکے میں رہتی تھی، وہ سسرال میں آتی نہیں تھی. بچہ پیدا ہوا اس کے بعد وہ وہاں رہے گی. یہاں تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ عین وہ جو 40 دن ہوتے ہیں نفاس کے، ان کے دوران بھی وہ حمل ٹھہر جاتا ہے، اور 9-10 مہینے کے بعد ہی اگلے بچے کی آمد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہی ہے، گھر کے اندر ہی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ انسانی نفس کا ایک تقاضا ہوتا ہے، وہ پورا کر بیٹھتے ہیں. غلط ہے، گناہ ہے، کر بیٹھتے ہیں. اس حوالے سے یہ کہ ایک نیچرل جو ہے وہ برتھ کنٹرول جو ہمارے معاشرے میں پہلے ہوتا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ کنٹراسیپٹیوز کے استعمال کی حد تک کوئی حرام والی بات نہیں ہے، اگرچہ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، مالتھوس کی جو تھیوری تھی کہ آبادی اس حساب سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے جو ذرائع ہیں رزق کے، خوراک کے، وہ محدود ہیں. اب اس حوالے سے ایک پوری تحریک چلانا، کنٹراسیپٹیوز کی جو ہے عام لوگوں کے اندر جو ہے اس کی جو اویئرنیس ہے، اس کی آگاہی ہے، وہ پورا کر دینا، جس سے کہ پھر نوجوان ہو سکتا ہے غلط راستے پر پڑے. اور اس کے اندر جو ہے خطرہ ہوتا ہے نوجوانوں کے اندر. ایک نوجوان لڑکی ہے وہ بچاتی ہے اپنے آپ کو، چاہے یہ کہ اس کا کوئی قریبی تعلق محبت بھی ہو گئی ہے کسی نوجوان سے، پھر بھی ڈرتی ہے کہ اگر کہیں وہ عمل ہم نے کیا تو میں اگر حاملہ ہو گئی تو کیا بنے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، لیکن کنٹراسیپشن کے بعد پھر اس کا اطمینان ہے، اس لیے کہ حاملہ تو میں ہوں گی نہیں. تو اس کے اخلاقی مضرات موجود ہیں، لہذا اس کو روکنا چاہیے، اور زیادہ فطری ذرائع سے یہ عمل حاصل ہونا چاہیے، نتیجہ حاصل ہونا چاہیے. لیکن شریعت میں حلال اور حرام بالکل جو ہے واضح ہے. کنٹراسیپٹیو میتھڈز، منع حمل کی تدابیر اختیار کرنا حرام نہیں ہے. اس کے لیے احادیث موجود ہیں کہ عزل کی حضور نے اجازت دے دی تھی، اگرچہ آپ نے کراہت کے ساتھ اجازت دی. ایک جنگ کے موقع پر بہت سی لونڈیاں مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئیں، تقسیم ہو گئی سب کے درمیان. اب وہ سب چاہتے تھے کہ ان سے تمتع کریں، ان سے جنسی رابطہ قائم کریں، لیکن یہ بھی ڈرتے تھے اگر وہ حاملہ ہو گئی تو حاملہ ہونے کے بعد قانون یہ تھا کہ پھر آپ اس لونڈی کو بیچ نہیں سکتے. اس کے ہاں بچہ ہو جائے گا، وہ ام ولد ہو جائے گی. اب وہ عام لونڈی نہیں رہی، اس کا نام ہوگا ام ولد. وہ اب ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہے گی، اسے آپ بیچ کر پیسے کھڑے نہیں کر سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے باز کہ حضور یہ صورتحال ہے، ہم چاہتے ہیں ان سے تمتع کرنا، لیکن یہ اندیشہ بھی ہے، کیا کریں ہم؟ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم عزل کر لیں. اب عزل جو ہے اسے آج کل کہتے ہیں کوائٹس انٹرپٹس. جنسی عمل پورا ہے لیکن انزال سے پہلے مرد جو ہے علیحدہ ہو جائے، تاکہ انزال جو ہے وہ باہر ہو، عورت کے اندام نہانی کے اندر نہ ہو. تو حضور نے فرمایا جس روح کو آنا ہے دنیا میں وہ آ کر رہے گی، تم کچھ بھی کر لو. انہوں نے پھر بھی اصرار کیا کہ حضور ہمیں اس کے لیے اجازت. آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہو تم. تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی کنٹراسیپٹیو میتھڈز ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. البتہ ایبارشن یہ قتل اولاد ہے. اور اس کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ میں نے داد دی تھی، تحسین دی تھی. پوپ جو ہے اس وقت کا، آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں، مغرب میں ایبارشن کو سمجھا جاتا ہے عورت کا حق ہے، عورت کا حق ہے. اس کے خلاف جو ہے رومن کیتھولکس کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک. چنانچہ پوپ کا جو مضمون آیا تھا اس کے خلاف وہ واقعتاً بہت قیمتی تھا، بہت عمدہ مضمون تھا. میں نے اس کی تحسین کی اور وہ اس معاشرے کے اندر بھی ڈٹا ہوا ہے.
جب امریکہ گیا تھا پوپ تو اس کے خلاف مظاہرہ کیا تھا عورتوں نے، اس کے خلاف ڈیمونسٹریشن کی، اور اس کو کہا گو بیک، تم جو ہے ایبارشن کے خلاف بات کرتے ہو. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اگر استقرار حمل ہو گیا ہے، اس کے بعد کوئی کام اگر تم کرو گے تو وہ قتل اولاد کے ضمن میں آ جائے گا. جیسے کہ پیدا ہونے کے بعد قتل کر دیا، پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا، اس میں فرق نہیں. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم. اب یہ ہے اصل شے، رزق کے خزانے تو ہمارے ہاتھ میں ہیں. اگر تمہاری آبادی زیادہ ہو جائے گی ہمارے ذمے ہے، ہم پر واجب ہے رزق. لوگوں کا تمام جو بھی مخلوقات ہے ان کا رزق ہمارے ذمے ہے، ہم پہنچاتے ہیں. اور تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ رزق کے کون کون سے خزانے کھل جائیں گے. کچھ عرصے پہلے تک ہمیں سی فوڈ کا کوئی اندازہ نہیں تھا. کس قدر خوراک اور کتنی عمدہ خوراک، ہر قسم کی برائی سے پاک، جس میں نہ کولیسٹرول ہے نہ کچھ اور ہے، نہایت عمدہ لحمن طریہ جسے قرآن مجید نے کہا، تازہ گوشت تمہیں سمندر سے ملتا ہے. سی فوڈ آج دنیا کے اندر وہ بہت ہی مقبول ہے، اور کس قدر جو سمجھیے کہ خزانے ہیں بالکل کہ جو ہمیں معلوم ہی نہیں تھے. نہ اتنے ڈیپ پانی میں جا کر کہیں مچھلیوں کو پکڑنے کا امکان تھا. وہ تو قریب قریب ساحل کے آس پاس چھوٹی چھوٹی کشتیاں جائیں، جال ڈالیں، پکڑ کے لے آئیں. یہ جو بڑے بڑے ٹرالرز جو ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کر وہ ہزارہا من جو مچھلی جو ہے ایک ایک مرتبہ جو ہے کیچ کر کے لاتے ہیں. اس کو اندازہ ہی نہیں تھا پہلے. تو یہ دروازے اللہ کھولتا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. یقیناً ان کا قتل کرنا ایک بہت بڑی خطا تھی، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی غلطی. اس لیے کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید اپنے رازق تم خود ہو اور بچوں کا بھی رزق تمہارے ذمہ آ جائے گا. یہ رزق تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ پہنچاتا ہے. نحن نرزقهم وإياکم، ہم انہیں رزق دیں گے اور خود تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. ان قتلهم کان خطئا کبیرا. ولا تقتلوا الزنا انه کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ آیہ مبارکہ بہت اہم ہے. اسلامی معاشرے کے اندر سیکس ڈسپلن کہ جذبہ جو ہے انسان کے اندر، جنسی جذبہ، اسے پابند کیا جائے. اس پابندی کے لفظ سے مجھے حفیظ جالندری کا شعر یاد آیا، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. آواز اگر اصولوں کے مطابق آ رہی ہے تو وہ موسیقی کس قدر کانوں کو لبھاتی ہے، اچھی لگتی ہے. لیکن وہی آواز ہڑبونگ ہو جائے، شور ہو، ہنگامہ ہو، کوئی اس میں نظم نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، نہ سر ہے نہ تال ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ آدمی کے لیے اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان کی جان پر بن جاتی ہے. تو یہ پابندی جو ہے یہ در حقیقت اس کائنات کے اندر یہ اٹس دی رول. تو جنسی جذبہ چونکہ نہایت زوردار ہے، نہایت زوردار. اب یہاں اس معاملے کے اندر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جدید جو مفکرین ہیں، مغرب پرست خواتین اور مرد، وہ کہتے ہیں یہ تو مولویوں نے اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا، انہیں سیکس ہی سیکس نظر آتا ہے، انہیں ہر عورت کو دیکھ کر سیکس یاد آ جاتا ہے. حالانکہ ہمارا تو یہ معاملہ نہیں ہے، حالانکہ بکواس ہے. جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بابا آدم ہے جدید سائیکالوجی کا، فرائڈ، اس کے نزدیک انسان کے داعیات و محرکات عمل میں موسٹ پاورفل، سب سے زیادہ قوی وہ جذبہ سیکس ہے. اس نے تو یہاں تک پہنچائی یہ بات کہ باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس کی بنیاد پر ہے. باپ مرد ہے، بیٹی بھی جو ہے وہ عورت ہے، لڑکی ہے. ماں اگر بیٹے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتی ہے تو یہ بھی سیکس ہے. تو اس کی تو انتہا یہ ہے، اور وہ کہتا یہ کہ سب سے بڑا محرک یہ ہے. آج کے جدید مفکرین کی مصیبت یہی ہے کہ ہر ایک کے دماغ میں ایک چیز سوار ہو گئی اور اس نے اسی کے اوپر سارا ایکسپلین کر دیا، سارا کا سارا جو معاملہ ہے انسانی تمدن کا اسی کے گرد گھما دیا. مارکس کو معاشی ضرورت، پیٹ معاشی، یہ اتنا زوردار نظر آیا کہ باقی ہر شے اخلاق ہو، کچھ ہو، کوئی شے نہیں ہے، مذہب ہو، اصل شے پیٹ ہے. اور فرائڈ کو جنس نظر آیا، کسی اور کو ایڈلر کو حب تفوق نظر آیا، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ ہر ذی روح جو ہے کوشش کرتا ہے
کہ وہ دوسروں کے اوپر اپنا جو ہے روب ڈالے، ان سے اوپر ہو جائے، ڈومینیٹ کرے، لوگ اس کا کہنا مانیں، اس کی سنیں اور تابع داری کریں۔ ڈومینیشن کا جذبہ جو ہے، حب تفوق۔ لیکن یہ سب اپنی جگہ ہیں۔ انسان کے اندر پیٹ بھی ہے، اس کے تقاضے بھی ہیں، لازماً ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جنس بھی ہے، اور جنس کا جذبہ بہت زوردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جذبہ اگر اتنا زوردار نہ ہوتا تو کوئی شادی کرتا ہی نہ۔ بھائی اپنا اکیلے کا پیٹ پالنا، ساتھ ہی ایک اور آ گئی ہے، اس کا بھی پیٹ پالنا ہے۔ پھر وہ بچے جو شروع ہوں گے تو ان کی ساری جو ہے نگہداشت کرنی ہے، ان کو کھلانا پلانا ہے، ان کی تعلیم ہوگی، ان کی تربیت ہوگی، ان کے بیمار ہو جائیں گے تو علاج کی ضرورت ہوگی۔ یہ ساری مصیبتیں کائے کو؟ یہ کیوں انسان بول لیتا؟ اگر یہ جنسی جذبہ انتہائی شدید نہ ہوتا، ہے یہ جنسی جذبہ انتہائی شدید ہے، لیکن اس سے ڈسپلن میں لانا، ایک نظم کا پابند بنانا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں بھی، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ بالکل یہی الفاظ ایک شوشے کے فرق کے بغیر سورہ معارج میں آئے ہیں۔ تو یہ جو سیکس ڈسپلن اسلام لانا چاہتا ہے، اب اس کے لیے یہاں پر در حقیقت جو اس کا ہدف ہے، مقصد کیا ہے، وہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، بڑا فرق ہو گیا اس میں۔ زنا نہ کرنا وہ تو ایک فعل ہے جو اپنی ایک انتہا کو پہنچے گا تو اسے ہم زنا کہیں گے، لیکن زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ زنا کے داعیات اور زنا کے مقدمات ہیں، نامحرم چہرے کو عورت کے دیکھنا ارادے کے ساتھ، ایک مرتبہ نگاہ پڑ گئی، دوسری مرتبہ آپ نے جان بوجھ کر دیکھا ہے، یہ بھی زنا ہے۔ حضور نے کہا یہ زنا العین ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ آپ نامحرم عورت کا جو بھی حسن ہے اس سے لذت لے رہے ہیں نگاہوں کے ذریعے سے۔ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، یہ بھی تو ہے۔ پینے پلانے کے وقت سے تو میں گزر چکا، لیکن ابھی ساغر و مینا میرے نگاہوں کے سامنے تو رکھو، مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک تو ملے۔ اس طرح نامحرم عورت کی آواز کو سننا اور کان لگا کر سننا، اب اس میں بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے، لوچ ہوتا ہے، عورت جن سے نازک ہے اور ہر اعتبار سے اس کے اندر جو ہے اس کا اثر ہے اس کی زندگی کے اندر، یہ بھی زنا ہے، یہ کان کا زنا ہے۔ کسی نامحرم عورت کے جسم کو ہاتھ لگانا یہ بھی زنا ہے، زنا الید، ہاتھ کے لمس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ ایک جنسی لذت حاصل کرتا ہے۔ ان سب کا راستہ روک دیا جائے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید نے اور حدیث نبوی نے یہ پردے کا سارا نظام اس کے لیے قائم کیا گیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، تو اس سے فاصلے کے اوپر قدغن رکھی ہے۔ یہاں سے آگے بڑھو گے تو اندیشہ ہے کہ تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ حسین عورت کو دیکھو گے، تمہارے دل میں تمنا پیدا ہوگی، خواہش پیدا ہوگی، اور تم دل میں تو اس کے خلاف جو ہے اس کے ساتھ زنا کرتے ہی رہو گے، ہو سکتا ہے تمہارے خواب میں آتی رہے، اور پھر یہ ہے کہ کسی وقت موقع ملا تو آگے قدم بڑھا دو گے۔ اس سے بہتر کیا ہے کہ قرآن مجید نے اور حدیث نبوی نے 4 پردے جو ہیں عورت کے لیے لازم کیے، ایک نہیں۔ پہلا پردہ ہے عورت کے اندر، دل کے اندر، حیا، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ اصل میں دل کا پردہ اگر نہیں ہے تو باقی پردے آپ اڑا بھی دیں گے تو عورت پھر بھی غلط راستے پر پڑ سکتی ہے۔ لہذا دل میں تقویٰ کا ہونا اور حیا کا ہونا یہ پہلا پردہ ہے۔ پھر ایک پردہ وہ ہے جو نامحرموں سے ہے اور گھر سے باہر جانے کے وقت ہے، وہاں پہ نامحرموں کے ساتھ سامنا ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ پورا جسم جو ہے لمبی چادر کے اندر ملبوس ہو، لپٹا ہوا ہو، ملفوف ہو، اور چادر کا ایک سرا جو ہے اس کو چہرے کے اوپر بھی لٹکا لیا جائے۔ اب اس کے لیے جب ایک عطا بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک بہت بڑے تابعی، انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ اس آیت پر جو کیسے عمل کیا سورہ احزاب کی آیت پر، تو انہوں نے پھر ایک لمبی سی چادر لے کر اپنے آپ کو اس میں پوری طریقے سے چھپا کر پھر ایک آنکھ کھلی رکھ کر باقی پورے چہرے کو بھی ڈھانپ لیا، پورا چہرہ بھی، اور کہا یہ اس طریقے سے عمل کیا تھا صحابیات نے اس آیت کے اترنے کے بعد، یدنین علیہن من جلابیبہن۔
اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایران میں جب انقلاب آیا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ مذہبی انقلاب تو تھا، آیت اللہ حضرات جو ہیں وہ وہاں کے پھر حاکم بن گئے تھے، پھر وہاں مذہبی چیزیں آئی ہیں، اور اس کے کئی سال تک بعد میں حج پہ جب جانا ہوتا تھا تو ایرانی خواتین کو میں نے دیکھا ہے، لمبی سی چادر، پورا جسم اس کے اندر ڈھکا ہوا ہے، پھر یہ کہ اس چادر کو اس طریقے سے پکڑا ہوا ایک ہاتھ کے ساتھ کہ صرف ایک آنکھ کھلی ہے، دوسری آنکھ بھی ڈھکی ہوئی ہے۔ یہ ہے دوسرا پردہ جو نامحرموں سے ہے یا گھر سے باہر ہے۔ تیسرا پردہ ہے اب جو محرموں سے ہے، سوائے شوہر کے، محرموں سے پردہ، باپ سے پردہ، بھائی سے پردہ، بیٹے سے پردہ، سگے بھائی سے پردہ۔ کیوں؟ کہ کسی کے سامنے محرموں میں سے بھی سوائے شوہر کے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، یہ تو لباس ہے ایک دوسرے کے لیے، بغیر بالکل کسی لباس کے بھی یہ ہوں آپس میں، جو بھی ان کا خلوت کا وقت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ ان کے لیے کوئی ستر کا حکم نہیں ہے، لیکن ان کے سوا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، کسے باشد جس کی لمبی فہرست دے دی گئی ہے سورہ نور کے اندر مکمل، ان کے سامنے بھی عورت آئے گی تو چہرہ تو کھلا ہوگا، ہاتھ کھلے ہوں گے، پاؤں کھلا ہوگا ٹخنے سے نیچے، باقی پورا جسم جو ہے وہ کورڈ ہوگا، اور لباس بھی ایسا کہ جو تنگ نہ ہو، باریک نہ ہو، دو شرطیں پوری کر رہا ہو۔ باریک لباس جس میں سے جسم جھلک رہا ہو، نہیں، حرام۔ تنگ لباس جس سے جسم کے جو نشیب و فراز ہیں وہ نمایاں ہو جائے، یہ مردوں کا معاملہ بھی ہے۔ بعض لوگ جو یہ پہنتے ہیں بڑی تنگ پینٹیں، ان میں آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے ان کا جو ہے وہ سطر نہیں ہوتا پھر پوری طریقے سے، بلکہ جسم کے اعضاء جو ہیں ان کے نمایاں نظر آتے ہیں، چاہے لباس پہنا ہوا ہے۔ تو یہ ہے محرموں کے سامنے پردہ، اور محرموں کے سامنے لباس کے علاوہ ایک اضافی شے جو سینے پر ابھار ہے اللہ نے پیدا کیے ہیں، جو عورت کے نسوانی حسن کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، ان کے اوپر اضافی کورنگ ہونی چاہیے، وہ ہے اوڑھنی۔ وہ اوڑھنی جو کہ عرب کے اندر پہلے یہ تھا کہ سر پر ڈال کر اور باقی پیچھے پھینک دیتے تھے اپنی کمر پہ، حکم دیا گیا نہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اس اوڑھنی کو جو سر کے بالوں کو چھپا کر اور گردن کو بھی چھپائے، اور پھر اس کا ایک بکل جو ہے وہ سینے کے اوپر آ جائے۔ یہ اضافی کورنگ ہے، اضافی کورنگ ہے، چاہے نیچے اس نے کرتا پہنا ہوا ہے، لیکن کرتے کے باوجود ظاہر بات ہے کہ سینے کے ابھار تو نمایاں ہو جائیں گے، لہذا اس کے اوپر اضافی کورنگ ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن تو باہر کے لیے ہے، ولیضربن علی جیوبہن بخمرہن، اپنی اوڑھنیوں سے اپنے سینوں کے اوپر بھی بکل مار لیا کریں۔ یہ تیسرا پردہ ہوا۔ ایک چوتھا پردہ ہے اسلامی معاشرے کا، وہ اہم ترین ہے، اس پر لوگوں کی نگاہ ہی نہیں جاتی۔ اسلامی معاشرہ مخلوط نہیں ہے، جدا گانا، سیگریگیشن، مردوں کا دائرہ علیحدہ، عورتوں کا دائرہ علیحدہ ہے، کہیں بھی اختلاط نہ ہو۔ اسکول ہے، کالج ہے، لڑکوں کے علیحدہ، لڑکیوں کے علیحدہ، یونیورسٹیز لڑکیوں کی علیحدہ بنا دیجیے، لڑکوں کی علیحدہ، ان میں میل جول نہیں ہونا چاہیے۔ گویا کہ میں نے اس پہ الفاظ لکھے ہیں کہ جیسے ایک بہت بڑا پردہ معاشرے کے اندر لٹکا ہوا ہے کہ اس نے دونوں صنفوں کو علیحدہ کر دیا۔ مردوں کا ہسپتال ہے، مرد مریض، مرد ڈاکٹر، مرد نرسیں ہونی چاہیے، میل نرسز آرمی میں ہوتے ہیں، اور امریکہ وغیرہ میں بہت بڑا پروفیشن ہے یہ، کسی کو گھر پہ ضرورت ہے تو میل نرس وہ رکھ لیتا، ان کی پوری ٹریننگ ہے نرسوں والی۔ عورتوں کے ہسپتال میں عورت مریض ہے، عورت ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹرز ہے، عورت نرس ہے، ٹھیک ہے، ہر کام میں آپ کوئی ایسے انڈسٹریل یونٹس بنا دیجئے، عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، مردوں سے ساتھ سابقہ نہ ہو، واسطہ ہی نہ ہو، ان کے ورکنگ آورز بھی کچھ کم رکھیں۔ میں نے ایک دفعہ چیلنج کیا تھا، یہ 1982 کی بات ہے، جب میرے خلاف بڑا طوفان اٹھا دیا تھا، لیکن یہ کہ میں نے چیلنج کیا کئی حضرات سے کہ مجھ سے آ کے بات تو کرو، کہاں قدم رکتے ہیں؟ کہیں نہیں رکتے۔ آپ معاشرے میں کاٹیج انڈسٹریز کو عام کر دیجئے، گھروں کے اندر عورتیں کام کریں، انہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جنگ کے زمانے میں کاٹیج انڈسٹریز، دہلی کا ایک بہت بڑا جو اس کا محلہ تھا، بڑی آبادی تھی،
باڑا ہندو راؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہر گھر کارخانہ بن گیا تھا، اسی سے لفظ وہاں بن گیا کرخندار، 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 ایک بالکل جو ہے معاشرے کے اندر ایک نئی شے وجود میں آ گئی۔ کارخانہ ہے، گھر کے اندر بٹن بن رہے ہیں، ایک بٹن بنانے کی مشین لگی ہوئی ہے، بنا رہے ہیں، بچے بھی لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں، کہیں پر بکلز بن رہے ہیں، بکسوے بن رہے ہیں، کہیں پر یہ ہے کہ نکریں سی جا رہی ہیں، کہیں کرتے سیے جا رہے ہیں۔ یعنی آرمی کا دور تھا، بڑے پیمانے کے اوپر ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ صبح کو ٹرک آتے تھے اور ہر گھر کے اوپر خام مال اتار کر چلے گئے، یہ آپ نے تیار کرنا، یہ خام مال ہے، لیجئے۔ شام کو آتے تھے اور تیار شدہ مال لے کے چلے جاتے تھے، عورت کو نہ گھر سے نکلنا نہ پھر داخل ہونا کہیں بھی نہیں۔ تو کاٹیج انڈسٹری، اور آپ کو معلوم ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر گھڑیوں کی انڈسٹری جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ کاٹیج انڈسٹری ہے۔ کاٹیج انڈسٹری ہو، ایسے انڈسٹریل جو ہے یونٹس بنائے جائیں جہاں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، لیکن اختلاط نہ ہو۔ یہ اختلاط جو ہے یہ ہے در حقیقت ولا تقربوا الزنا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حد بندیاں کر دی ہیں، دور دور زنا کے قریب تک نہ پھٹکو۔ تو گویا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فیصلہ آباد میں گھنٹہ گھر ہے، اب گھنٹہ گھر تک جانے والے 8 بازار ہیں وہاں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی گھنٹہ گھر نہ جائے تو 8 بازاروں کو سیل کرنا پڑے گا، تبھی تو ہوگا نا، ورنہ آپ نے ایک بازار بند کر دیا وہ دوسرے سے پہنچ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے لا تقربوا الزنا، یہ زنا کا گھنٹہ گھر جو ہے آپ نہیں چاہتے کہ لوگ وہاں تک جائیں، تو ذرا دور دور اس کے لیے سد باب کیجئے، دروازے بند کر دیجئے۔ پہلا لباس کا معاملہ، نمبر 2 پھر جو ہے باہر نکلنے کا معاملہ، گھروں کے اندر بھی نگاہیں نیچی رکھو۔ جوان بھائی اپنی جوان بہن کے جسم کو گھور کر نہ دیکھے، نگاہیں نیچی رکھو۔ وہ جوان بہن اگرچہ بہن ہے لیکن ہے تو لڑکی، بھائی اگرچہ بھائی ہے تو لڑکا، وہ جذبات جو ہوتے وہ ہوتے۔ اس اعتبار سے باپ جو ہے وہ گھور کر اپنی بیٹی کو نہ دیکھے، جوان بیٹی کو، اس لیے کہ اس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، خیالات کے اندر کوئی بری شے آ سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مذاق اڑاتے لوگ، نگاہیں نیچی رکھیں، باہر نکلنے میں نگاہیں نیچی رکھیں گے تو کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ بھائی یہ گھر کے اندر کی بات کی جا رہی ہے، باہر تو وہ نکلے گی تو وہ برقع لے کر، برقع اصل میں اسی حجاب کی ایک شکل بن گئی، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ چادر کو اگر آپ اس طرح پکڑیں گے تو ایک ہاتھ آپ کا جو ہے مستقل طور پر چادر کو پکڑنے پر مجبور ہوگا، ایک ہاتھ آپ کا آکوپائیڈ ہے، دوسرا ہاتھ ہے صرف اس سے آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ بچے کو لے کر جا رہی ہے ماں ڈاکٹر کے ہاں، ایک ہاتھ میں گود میں بچے کو لیا ہے، دوسرے میں اسے شیشی لینی ہے، دوا کی بوتل لے کے جانی ہے، لہذا اس کے لیے پھر یہ برقع بن گیا کہ برقعے سے دونوں ہاتھ فری ہیں، چہرے پر نقاب ہے، آنکھوں کی جگہ پر جالی ہوتی تھی، آج کل تو کچھ دوسری طرح کے برقعے بن گئے، لیکن اس طرح کے برقعوں میں جن میں آنکھوں کے سامنے جالی نہیں ہے تو پھر گوگلز ہونے چاہیے تاکہ نگاہوں کا جو ہے آپس میں ٹکراؤ نہ ہو۔ ایک آنکھ کی ٹکراؤ کا جو ہے وہ نگاہوں کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، ایک آنکھ سے میسج پاس نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں آنکھوں کا کام ہوتا ہے، اسی لیے ایک آنکھ چھپی ہوئی ہو اور ایک آنکھ جو ہے وہ بند ہو، یا پھر یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کے اوپر گوگلز اگر پہن لیے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ وہ فتنے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو ان تمام راستوں کو بند کرنا مقصود کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ بہت ہی بے حیائی والا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ معاشرے کو پھر جس معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے پھر وہ سڈاس بن جاتا ہے، متعفن ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی خیر پروان نہیں چڑھ سکتا، اولاد جو ہے اس کی تربیت صحیح رخ پر نہیں ہو سکتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔